بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان المبارک کی ہر شب و روز میں اللہ کے یہاں سے جہنم کے قیدی چھوڑے جاتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ہر شب و روز میں ایک دعا قبول ضرور ہوتی ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، مگر ہم لوگ اس وقت کھانے پر اس طرح گرتے ہیں کہ دعا مانگنے کی تو کہاں فرصت، خود افطار کی دعا بھی یاد نہیں رہتے۔ افطار کی مشہور دعا یہ ہے: اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ اے اللہ، تیرے ہی لیے روزہ رکھا اور تجھ ہی پر ایمان لایا ہوں، اور تجھ ہی پر بھروسہ ہے، تیرے ہی رزق سے افطار کرتا ہوں۔ حدیث کی کتابوں میں یہ دعا مختصر ملتی ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا منقول ہے: یا واسع الفضل اغفر لی۔ ترجمہ: اے وسیع عطا والے، میری مغفرت فرما۔ بہرحال افطار کے وقت اجابت دعا کا وقت ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اپنی اپنی ضروریات کے لیے دعا فرمائیں، یاد آ جائے تو اس سیاکار کو بھی شامل فرما لیں۔ چشمہ فیض سے اگر ایک اشارہ ہو جائے، لطف ہو آپ کا اور کام ہمارا ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی: ایک روزہ دار کی دعا افطار کے وقت، دوسرے عادل بادشاہ کی دعا، تیسرے مظلوم کی جس کو حق تعالی شان بادلوں کے اوپر اٹھا لیتی ہیں اور آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتی ہیں، اور ارشاد ہوتا ہے کہ میں تیری ضرور مدد کروں گا، گو کسی مصلحت سے کچھ دیر ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا تھا۔ دوسری روایت فرماتی ہے کہ رمضان المبارک کے ختم تک بستر پر تشریف نہیں لاتے تھے، خوف غالب رہتا تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ حق تعالی شان رمضان میں عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم فرما دیتے ہیں کہ اپنی اپنی عبادت چھوڑ دو اور روزہ دار کی دعا پر آمین کہا کرو۔ بہت سی روایات میں رمضان کی دعا کا خصوصیت سے قبول ہونا معلوم ہوتا ہے، اور یہ بے تردد بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نقل کیا ہوا ہے تو اس سے کے پورا ہونے میں کچھ تردد نہیں۔ لیکن اس کے بعد بھی بعض لوگ کسی غرض کے لیے دعا کرتے ہیں مگر وہ کام نہیں ہوتا تو اس سے یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ دعا قبول ہونے کے معنی سمجھ لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: جب مسلمان دعا کرتا ہے بشرطے کہ قطع رحمی یا کسی گناہ کی دعا نہ کرے،
تو حق تعالی شانہ کے یہاں 3 چیزوں میں سے ایک چیز ضرور ملتی ہے، یا خود وہی چیز ملتی ہے جس کی اس نے دعا مانگی تھی، یا اس کے بدلے میں کوئی برائی مصیبت اسے ہٹا دی جاتی ہے، یا آخرت میں اس قدر ثواب اس کے حصے میں لگا دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن حق تعالی شانہ بندہ کو بلا کر ارشاد فرمائیں گے، اے میرے بندے، میں نے تجھے دعا کرنے کا حکم فرمایا تھا اور اس کے قبول کرنے کا وعدہ کیا تھا، تو نے مجھ سے دعا مانگی تھی، وہ عرض کرے گا کہ مانگی تھی، اس پر ارشاد ہوگا کہ تو نے کوئی دعا ایسی نہیں مانگی جس کو میں نے قبول نہ کیا ہو، تو نے فلاں دعا مانگی تھی کہ فلاں تکلیف ہٹا دی جائے، میں نے اس کو دنیا میں پورا کر دیا تھا، اور فلاں غم کے دفع ہونے کے لیے دعا کی تھی، مگر اس کا اثر کچھ تجھے معلوم نہیں ہوا، میں نے اس کے بدلے میں فلاں اجر و ثواب تیرے لیے متعین کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو ہر دعا یاد کرائی جائے گی، اور اس کا دنیا میں پورا ہونا یا آخرت میں اس کا عوض بتلایا جائے گا۔ اس اجر و ثواب کی کثرت کو دیکھ کر وہ بندہ اس کی تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں اس کی کوئی بھی دعا پوری نہ ہوئی ہوتی، کہ یہاں اس کا اس قدر اجر ملتا۔ غرض دعا نہایت ہی اہم چیز ہے، اس کی طرف سے غفلت بڑے سخت نقصان اور خسارے کی بات ہے۔ اور ظاہر ہے، ظاہر میں قبولیت کے آثار نظر آئے نہ آئے، اللہ پاک سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی رحمتیں بارش کی طرح برستی ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ بندہ کے ہر مصیبت کو اور ہر چیز کو دیکھتا ہے، اس پر نظر فرماتے ہیں۔ اگر اس کے لیے اس چیز کا عطا فرمانا مصلحت ہوتا ہے تو مرحمت فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک بندوں کو دیکھ کر کے دیتے ہیں۔ ہم اپنی نادانی سے، نافہمی سے کبھی کبھی ایسی چیز مانگ لیتے ہیں جو ہمارے لیے مناسب نہیں ہوتا، وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا نہیں فرماتے، بلکہ اس کے بدلے میں کوئی اور چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر ہم دعا مانگیں گے تو کیا دعا مانگیں گے؟ اللہ دولت دے دے، اولاد دے دے، گاڑی دے دے، مکان دے دے، لیکن اللہ پاک دیکھتا ہے کہ اس کو مال مل گیا، اس کو بڑا کارخانہ مل گیا، تو یہ راہ راست سے ہٹ جائے گا، یہ گمراہ ہو جائے گا، تو اللہ پاک اس کے بدلے میں کوئی چیز اور عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ پاک کس وقت کس کی دعا قبول کر لے کسی کو معلوم نہیں ہے۔ بعض عورتیں اور بہت سے مرد اس مرض میں مبتلا ہے کہ بسا اوقات غصے اور رنج میں اولاد وغیرہ کو بد دعا دے دیتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ جل شانہ کے عالی دربار میں بعض اوقات ایسے خاص قبولیت کے ہوتے ہیں کہ جو دعا مانگو گے مل جاتا ہے۔ یہ احمق غصہ میں اول تو اولاد کو کوستی ہے، اور جب وہ مر جاتی ہے یا کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاتی ہے
تو پھر روتی پھرتی ہے اور اس کا خیال بھی نہیں آتا کہ یہ مصیبت خود ہی اپنی بد دعا سے مانگی ہے۔ اس لیے اپنی اولاد کو، نوکروں کو، ملازموں کو کبھی بھی بد دعا مت دو اپنی جانوں کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنی جانوں اور اولاد کو، مال اور خادموں کو بد دعا نہ دیا کرو، مبادا اللہ کے کسی ایسے خاص وقت میں واقع ہو جائے جو قبولیت کا ہے۔ بالخصوص رمضان المبارک کا تمام مہینہ تو بہت ہی خاص وقت ہے، اس میں اہتمام سے بچنے کی بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اللہ کو یاد کرنے والا شخص بخشا بخشایا ہے اور اللہ سے مانگنے والا نامراد نہیں رہتا۔ جو بھی مانگتا ہے اللہ پاک اس کو عطا فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ رمضان کی ہر رات میں ایک منادی پکارتا ہے کہ اے خیر کے تلاش کرنے والے متوجہ ہو اور آگے بڑھ، اور اے برائی کے طلبگار بس کر اور آنکھیں کھول۔ اس کے بعد فرشتہ کہتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کی جائے، کوئی توبہ کرنے والا ہے اس کی توبہ قبول کی جائے، کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے، کوئی مانگنے والا ہے اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اس سب کے بعد اللہ رب العزت آواز لگواتے رہتے ہیں فرشتوں کے ذریعے، لیکن دعا کے قبول ہونے کے کچھ شرائط بھی ہیں۔ آخر ان کے فوت ہونے سے بسا اوقات دعا رد کر دی جاتی ہے، دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ مثلا حرام کھانا، حرام کا غذا، اس کی وجہ سے بھی اللہ پاک دعا کو قبول نہیں فرماتے، اس کی دعا کو رد کر دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے پریشان حال آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں اور یا رب یا رب یا رب کرتے ہیں، مگر کھانا اس کا حرام ہے، پینا حرام، لباس حرام۔ ایسی حالت میں دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ مورخین نے لکھا ہے کہ کوفہ میں مستجاب الدعا لوگوں کی ایک جماعت تھی، جب کوئی حاکم ان پر مسلط ہوتا تو اس کے لیے بد دعا کرتے، وہ ہلاک ہو جاتا۔ حجاج ظالم کا جب وہاں تسلط ہوا تو اس نے ایک دعوت کی جس میں ان حضرات کو خاص طور سے شریک کیا، اور جب کھانے سے فارغ ہو گئے، کھانے سے فارغ ہو چکے، اس نے کہا کہ میں ان لوگوں کی بد دعا سے محفوظ ہو گیا کہ حرام کی روزی ان کے پیٹ میں داخل ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہمارے زمانے کی حلال روزی پر بھی ایک نگاہ ڈالی جائے، جہاں ہر وقت سود تک کے جواز کی کوششیں جاری ہو، ملازمین رشوت کو اور تاجر دھوکہ دینے کو بہتر سمجھتے ہو۔ ایسی حالت میں ہماری دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ دعا قبول ہونے کے لیے حرام سے بچیے اور حلال طریقے سے کمائیے، اللہ سے دعا مانگیے۔ دیکھیے پھر اللہ پاک کیسے دعا قبول کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔